اور ساری دنیا کا مالک اللہ ہے. یہاں کے خیر سے یہاں کے شر سے اللہ کو وابستگی ہے. اس کی فکر اللہ کو ہے، ہمارے کو ضرورت ہی نہیں ہے. اور مومن کے لیے یہ بتا دیے کہ الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے. وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے. تو قید خانہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ ایک قیدی قید خانے میں جس طرح سے جیتا رہتا ہے، مومن بھی دنیا میں وہ اسی انداز سے رہتا. یہ کم ہے، وہ نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، وہ سہولت نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتا. وہ تو یہ دیکھتا کہ میری رہائش کا وقت کب ہے، میری رہائی کا وقت یہاں سے کب آزاد ہو. تم وہ تاریخ دیکھ کے بیٹھ کے رہتا ہو. قید خانے میں کچھ بھی لا کے دو، قیدی خوش نہیں ہوتا. آپ ایک بکری کو خرید کے اس کے گلے میں گلاواں ڈال کے رکھو، اس کے سامنے کتنی اچھی غذا بھی رکھو، وہ بکری اس سے خوش نہیں ہوتی. اس کو آزاد کر دو، وہ اسی سے خوش ہوتی. ایمان والا بھی یہی دیکھتا کہ میری اس قید خانے سے رہائی کب ہوگی. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. ارے مرے نہیں، اب تک قید خانے میں تھے، اب سکون ہو گیا ان کو. ساری فکروں سے اب بے فکر ہو گئے. ساری فکروں سے اب تک فکر مند تھے، اب کسی شے کی فکر نہیں ہے. تو پہلے ایمان والا اپنے زندگی کے بارے میں بے فکر ہونا ضروری ہے. ایک تو تقدیر اس کی طے ہو گئی، یہ چیز ملنے والی ہے، یہ دانہ یہ وقت اس انداز سے ملنے والا ہے، سب وہ طے ہو گیا. اور اللہ حاجت روا ہے. دو چیزیں طے ہو گئی، حاجت روا اللہ ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے. وہ وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے، وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے ہمارے جیسا. لا تخلف المیعاد بول دیے بس. وہ کبھی اپنے وعدے میں خلاف ورزی نہیں کرتا، وعدے کا پکا ہے وہ. اور تقدیر بھی طے ہے. اب ہم کیا کرنا چاہ رہے دنیا میں؟ اب کیا کرنا چاہ رہے؟ جو چیز ہمیں ملنے ہی والی ہے اور ہماری حاجت پوری ہونی ہی ہے، اسی کے پیچھے محنت کر رہے ہو. موت کو روک سکتے؟ ہم چاہ کر کوئی چیز جو ہمارے مقدر میں نہیں ہے، کیا اس کو حاصل کر سکتے؟ وہ بھی نہیں کر سکتے. ہمارا رزق ہمارے مقدر میں ہے تو بازو والے کو نہیں ملتا ہو. چاہے دعوت میں کتنی بھی بھیڑ کیوں نہ ہو، بھیڑ کتنی بھی رہو، ہمارا دانا کہیں بھی نہیں جاتا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاجت روائی ویسی ہے. اب یہ ایک بات مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آئی، اسی لیے دنیا کی یہ نہیں کرے تو کیسا، یہ بھی کرنا ہے نا، یہ بھی کرنا ہے نا، اب یہ نہیں کرے تو کیسا. اب اسی میں مصروف ہوتے ہوتے اتنے مصروف ہو گئے، دین کے لیے آخرت کے لیے جو کمانا ہے، محنت کرنا ہے، وہ کمائی نہیں. جو چیز حاصل کرنا ہے وہ حاصل نہیں کی ہے. اب وہ جو چیز خود بخود حاصل ہونے والی ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے. جیسے ہمارے جسم کی خد، جسم کا جو خد ہے، اس کے بڑھانے میں کوئی ہم محنت کریں، ہر مہینہ 2 مہینے میں بال ہمارے بڑھتے رہتے، اس میں کوئی محنت کیے ہم؟ کیا ہماری محنت ہے اس میں؟ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اپنی خد بڑھانے کے واسطے یا اپنے بال بڑھانے کے واسطے محنت میں لگا ہوا ہے، ارے جو چیز خود بخود ہونے والی ہے اس کے پیچھے کیوں لگے؟ خالی ایک پیٹ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا، اس کو تم بھر لو بول کے، باقی کا سب وہ بھر کے رکھا. آنکھ کی بینائی خود دے رہا ہے، اس میں ہماری محنت نہیں ہے. کان کی سماعت خود دے رہا ہے، ہماری محنت نہیں ہے. زبان کی گویائی، بولنے کی صلاحیت
خود دے رہا ہے وہ. ابھی یہ آواز کیسے آ رہی؟ کیا میں پہلے سے میری زبان کو چارج کر کے آیا؟ آنے سے پہلے بھائی 1 گھنٹہ بولنا ہے لہٰذا 1 گھنٹہ چارج کر کے آؤں. چارج بھی نہیں ہے اس کو. نہیں اس کو تھوڑا کھلانا، اگر یہ بھوکی ہے تو پھر یہ بول نہیں سکتی، ایسا بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک ایک رگ میں جو خون بہ رہا ہے اس کو کون بہا رہا ہے؟ کیا ہماری صلاحیت ہے اس میں؟ کیا ہماری طاقت ہے اس میں؟ پھر نہیں ہے. جب اتنے ہم مجبور ہیں اور اتنے ہم محتاج ہیں تو پھر کیا کرنا چاہ رہے؟ نقصان سے بچنا اور فائدے کو حاصل کرنا، اس کی جو جستجو مسلمان کو لگی ہوئی ہے، اس کی طرف جو کوشش کر رہا ہے، دنیا والوں کو پکڑ رہا ہے. وہ خود پریشان، وہ خود اس سے بچنے کے لیے پریشان ہے. ایک شخص بڑا پریشان ہے، اس کے پاس جا کر اپنی پریشانی حل کرنا چاہے تو ہو سکتی پریشانی؟ اگر وہ ہماری پریشانی کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا تو وہ خود کیوں پریشان ہوتا؟ وہ خود پریشان نہیں ہوتا نا. جتنے آپ دیکھیے، اچھا سوال کیے ہیں، فال کھولنے کے لیے گئے، یا تو وہ جو فال کھولنے والا ہے ہماری مستقبل بتائیں گا، آگے چلنے کے بعد تم فلاں گھر میں جانے والے ہیں، اس گھر میں جانے کے بعد وہاں تمہارے لیے یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، بتا دیا. یا شادی کے بارے میں پوچھے کہ یہ رشتے میں شادی کریں گے تو فائدہ ہے یا نقصان ہے، وہ بتا دیا نہیں اس میں تمہارے لیے نقصان ہے. ٹھیک ہے، اس کی بات اگر جھوٹی ہے تو پھر ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فال ہی غلط ہے. چلو اس کی بات اگر سچی ہے کا مطلب وہ نقصان ہونے والا ہی ہے، پھر کیا کر سکتے آپ؟ فائدہ اب بھی کھلا کے فائدہ نہیں ہے نا. تمہارے مقدر میں وہ نقصان ہے، نقصان ہے، طے ہے، مقدر میں ہے تو بولا نا، تو نقصان ہونے ہی والا ہے، پھر کھول کے کیا فائدہ ہوا؟ اب وہ نقصان کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے کہ نقصان ہے اب تم آگے چل کے کسی کوشش کے ذریعے سے اس نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکتے، ایسا بھی نہیں ہے. جیسے ابھی فرعون کا قصہ سنایا. اب یہ فرعونیت ہے، فرعون تو چلا گیا، فرعونیت نہیں گئی. یزید تو چلا گیا، یزیدیت نہیں گئی. فرعونیت بولتے اس کو، فرعونیت. فرعون کو اطلاع ہوئی کہ تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ بنی اسرائیل کے نسل سے آنے والا ہے جس سے تمہاری سلطنت کو نقصان ہے اور تمہارے لیے بھی جان کا نقصان ہے. نجومی کی بات کو یقین کر لیا نا، یقین کرا تو کیا کرا انہیں؟ اعلان کر دیا. پاگل پن یہ جب مقدر کے ساتھ اللہ لڑنا شروع کرتا نا انسان، اس کی پہلے عقل ٹھکانے کو آ جاتی. جتنے بچے لڑکے پیدا ہوں گے ان تمام کو قتل کر دیا جائے. یذبحون ابناءہم یقتلون ابناءہم، سب کو ذبح کر دیا. اگر نجومیوں کی بات غلط ہوتی تو اس کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. نجومیوں کی بات صحیح ہے تو پھر اتنے بچوں کو قتل کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ بچہ پیدا ہو کر رہے گا اور اس کی سلطنت کو زوال آ کر رہے گا. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ بچے کو اللہ تبارک و تعالی کیا کرا؟ اس کے گھر میں پال کے دیا اور اس کے ہاتھ میں پالا. کیا شان ہے اللہ تبارک و تعالی کی. تو جس کو مارنا چاہتا ہے ہم تیرے ہی گود میں اس کو پال کے دکھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سٹائل ہے. جو چیز ناممکن ہے سمجھتے، اللہ تعالیٰ اپنے شان سے اس کو ممکن بنا کے بتاتے. کتنے بچوں کو اللہ تعالیٰ فرعون جو ہے قتل کیا. اب ہوا کیا، جب بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تو پھر حامان آ کے مشورہ دیا ایسا اس طرح بچوں کو تم قتل کرتے جاؤ گے، جو بھی مرد بچہ پیدا ہوا مارتے گئے تو پھر ہماری غلامی کرنے کے لیے کون رہیں گے؟ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو اپنے پاس خدمت کے لیے رکھ لیتے تھے وہ. اب سب کو ختم کر دیے تو یہ جو نسل کام کر رہی ہے ان کے بوڑھے ہونے کے بعد پھر ہمارے کام خود کرنا پڑتا، کوئی خادم نہیں رہے گا. تو فرعون بولا پھر اب کیا کیا جائے؟ تو وہ مشورہ دیا 1 سال کے لیے
بچوں کو چھوڑ دیں گے. 1 سال جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان کو نہیں مارا جائے گا, چھوڑ دیا جائے گا. اس کے بعد جتنے بچے پیدا ہوں گے ان کو مار دیں گے. اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہے دنیا میں؟ بیوقوفوں کے سردار کا نام ہے فرعون. اب یہ بات اس کو کون بتائے کہ جس سال تو بچوں کو مارنے سے باز آ گیا, مارنا نہیں چاہتا ہے, چھوڑ رہا ہے, کیا گارنٹی ہے کہ اس سال موسیٰ علیہ السلام یا وہ بچہ جس سے تیرے سلطنت کو زوال ہے وہ بچہ نہیں پیدا ہوگا؟ کیا گارنٹی ہے؟ وہ خود اپنے ذہن میں بنا لیا. ہم بھی ایسے ہی اپنے ذہن میں بنا لیتے, ایسا کرے تو ایسا ہوتا, ویسا کرے تو ایسا ہوتا. نہ ہمیں شر کا کوئی اندازہ ہے, نہ خیر کی کوئی اطلاع ہے. 1 سال چھوڑ دیا. اب اللہ تبارک و تعالی بھی اس سال, جس سال وہ بچوں کو قتل کرنا چھوڑ دیا نا, اس سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا نہیں کیے. اس سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا نہیں کیے. اگر اس سال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پیدا کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فرعون سے ڈر گیا. اس سال فرعون بچوں کو قتل کرنے سے روک دیا, لہذا اس سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے, اس کا اسٹائل ہے. جس سال اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ بچوں کو قتل کرنے کا فرعون شروع کیا, اس سال پہلا بچہ موسیٰ علیہ السلام, اور جس سال بچوں کو قتل کرنا روک دیا نا, اس سال حضرت ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا. ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں, موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں ان سے. جس سال قتل کرنا شروع کیا اس سال پہلا بچہ پیدا ہوا, وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام. ان کی ماں بار بار دعا کرتے تھے کہ اے اللہ وہ سال شروع ہونے سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا تو اچھا ہے, سال شروع ہونے سے پہلے جو ہے زچگی ہو گئی تو اچھا ہے, سال ختم ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف وہی فرمائے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اسی بچے کے ذریعے سے فرعون کو ہلاک کرنا چاہ رہے ہیں. اور ڈر بڑھ گیا ان کا, اور ڈر بڑھ گیا ان کا. تو اللہ تعالیٰ تسلی دیے, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم جس کو بنانا چاہتے ہیں اس کو بگڑنے نہیں دیتے, تم بے فکر رہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیے, جب ان کے ہاتھ میں کام ہوتا, ان کے حوالے کرنا نہیں آیا نا ہمیں. حوالے کرنے کا مطلب یہ ان کے ہاتھ میں دے دینا, آپ کیا تو بھی کر لو. میں مجبور اور محتاج ہوں, آپ مجبور اور محتاج نہیں ہیں. فال کھلانے والے کے ہاتھ میں, تعویذہ والے کے ہاتھ میں دے دیے, بھائی میری مقدر آپ سنبھال لو. ارے وہ اس کی مقدر خود اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ خود بیوی سے پریشان, بچوں سے پریشان, خاندان سے پریشان, پڑوسیوں سے پریشان, سب سے پریشان ہے. وہ خود پریشان ہے. اتنے پریشانیاں کی مقدر رکھ لے کے ہمارے مقدر کو دیکھنے کی فرصت اس کو کہاں ہے؟ حوالے اس کے کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. جب تمہیں ڈر ہو گیا اگر تو موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دو گے. ڈر ہوئے تو کیا کرنا؟ سمندر میں ڈال دینا. ارے وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے فرعون سے بڑی موت ہے نا, وہ نہیں, تم ڈال دو, کیا ہوگا پھر؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ, ہم اس کو تمہارے گود میں لوٹائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, پھر اس کو نبیوں میں سے اٹھائیں گے, نبیوں سے اٹھائیں گے. پھر وہ بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی سمندر میں ڈال دیے, جبرائیل اور میکائیل کو اللہ تعالیٰ بھیجے, کہا کہ جاؤ اس صندوق کو فرعون کے دربار میں پہنچا دو. بچا کے دوسرے طرف لے کے جا رہا تھا, فرعون کے دربار میں پہنچا دیے. عین وہ ٹہل رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ, سامنے سے وہ بکسا آ گیا, صندوق آ گیا, وہاں سے اٹھا کے دیکھے تو کیا ہے, حسین بچہ ہے. اٹھا کے ان کی محبت آسیہ بی بی کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیے.
دیکھتے ہی ان کا دل بھر گیا, نہیں یہ بچہ ہونا مجھے, یہ بچہ ہونا. فرعون اٹھا کے گود میں پکڑتے ہی موسیٰ علیہ السلام, چھوٹا بچہ ہے ابھی, شیر خار, 2 دن نہیں گزرے پیدا ہو کے, مارا تو فرعون کا داڑھ ہل گیا. اب سمجھ گیا یہ تو وہی بچہ ہے, یہاں اتنا چھوٹا بچہ, اس کے مارنے سے زندگی میں آج تک درد کیا ہے جس کو نہیں معلوم. وہ ایک 2 دن کے بچے کے ہاتھ سے ایسا درد محسوس کیا کہ اس سے پہلے درد معلوم ہی نہیں تھا. سمجھ گیا نہیں یہی بچہ ہے وہ جس کی وجہ سے مجھے آفت آنے والی ہے. تو آسیہ بولے باہر اگر یہ بات بولیں گے تو لوگ تمہارا مذاق اڑاتے, زندگی میں کبھی کوئی بیماری نہیں آئی, ایک 2 دن کے بچے سے اتنی بیماری, اتنا درد آ گیا اس کو. پہلے سے تم کمزور ہے, تمہاری کمزوری مجھے معلوم ہے, یہ بات تم باہر سنائے پوری دنیا کو معلوم ہوتی کہ فرعون کمزور ہے, اور تم باہر جاتے یہ اعلان کرنے والے ہو کہ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بڑا رب ہوں. رب کا دعویٰ کرنے والا اپنے داڑھ کی درد کی شکایت اپنے مربوبوں کے سامنے کرے گا تو کیا حالت ہوگی تمہاری؟ خاموش ہوگا. اب معلوم تو ہو گیا نا یہ بچہ وہی ہے بول کے, تب بھی کچھ بھی نہیں کر سکا, اتنا مجبور ہے. رب کا دعویٰ کر کے بھی, بادشاہ ہو کر بھی, سلطنت رکھ کے بھی اتنا مجبور ہے. عورت کی ایک بات کی وجہ سے اس کی غیرت مر گئی. اللہ تعالیٰ پال کے بتائے, پال کے بتائے. موسیٰ الذی رباہ جبریل کافرا, موسیٰ الذی رباہ فرعون مرسلا. شعر ہے عربی میں. ایک موسیٰ وہ جس کو فرعون پالا, وہ آگے چل کے رسول بن گئے. ایک موسیٰ سامری وہ تھا جس کو جبریل علیہ السلام پرورش کرے تو وہ کافر ہوا. موسیٰ سامری ایک اور شخص تھا, اس کا نام بھی موسیٰ تھا. یہ موسیٰ کلیم اللہ اور وہ موسیٰ سامری, سامری کے لفظ قرآن میں آیا. وہ جو ہے ایک زانیہ عورت سے پیدا ہوا. اس کی ماں جو ہے ایک غار میں اس کو چھوڑ کے چلے گئی. بستی میں اگر لے کر جاؤں گی تو بدنامی آئے گی, اس لیے وہ غار میں چھوڑ کے چلے گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجے, جاؤ اس کی پرورش کرو. جب وہ روتا تو جبریل علیہ السلام اپنی 2 انگلیاں اس کے منہ میں رکھ دیتے تو 2 انگلیوں سے دودھ جاری ہو جاتا تھا. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے آگے چل کے مشرک اور کافر ہونے والا ہے. اس کی پرورش ہو رہی جبریل کے ذریعے سے. کیا اللہ کا نظام کیا ہے, اللہ کا منشا, کون مداخلت کر سکتا اس میں؟ جبریل پرورش کرے, جبریل علیہ السلام کی انگلیوں سے دودھ گیا تو کیا ہونا تھا؟ وہ فرعون کے گود میں رہنے والا کیا ہونا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے اچھا ہونا خراب ہونا دو ہمارے ہاتھ میں ہیں, کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. کسی کے پاس مت جاؤ. ہم چاہیں گے تو فرعون کے گود میں رکھ کر بھی اس کو نبی رسول بنائیں گے اور اسی کے ذریعے سے اس فرعون کی ہلاکت کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, یہ مان لو کہ تم مجبور ہو, محتاج ہے. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, تم نہتے ہیں. اگر تم کچھ طاقتور ہونا چاہتے ہو تو طاقتور کے ہاتھ میں چلے جاؤ. ان القوت للہ جمیعا. کس کے پاس ہے قوت؟ کیا کر سکتے جی ہم؟ کیا کر سکتے؟ کسی چیز کو روک سکتے؟ بعض لوگ گڈے رہتے, بڑے مالدار ہے, ذرا ان کی ایک گز اونچے ہو کے بتاؤ, وہ دوائیں یہ دوائیں کچھ بھی کھا لو. بعض لمبے رہتے, اب زندگی بھر گڈے ہونا نہیں ہو سکتے, 1 انچ بھی نہیں ہو سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کسی کو لمبا, کسی کو گڈا, کسی کو دبلا, کسی کو موٹا کیوں بنایا؟ ہمارا منشا ہے, ہم جیسا چاہے تم ویسے رہتے. اگر تمہارا اختیار ہے تو تم جیسے چاہے بن کے دکھاؤ. ارے ہم اپنی پیدائش میں خود اپنے اختیار میں نہیں ہے نا. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. خالق تم ہے یا ہم ہیں؟ تم بنا سکتے تو بناؤ. ایک بال بنا کے بتاؤ. بال بنایا تو دور کی بات,
بال جو بھینگا پلٹ کے ہے اس کو سیدھا کر کے بتاؤ. اس کو کر کے بتاؤ. سفید ہونے والے بالوں کو بغیر رنگ لگائے کہ کالے کر کے بتاؤ. پھر کس بات پہ انسان کو اکڑ ہے؟ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک منصب دے دیا، ذریعہ آواز بڑی کر دیا، ختم. اب میرے سامنے کوئی ٹھہرنے والا نہیں ہے، یہ سمجھ رہا ہے انسان. اس کی مثال ایسی جیسے مداری بندر کو نچانے والا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں، بندر کو، جو بندر کا کھیل دکھانے والے جو ہے اس کو مداری بولتے ہیں. لوگوں کے سامنے تماشا دکھا کے پیسے کمانے کے واسطے بندر کو ناچ اچھی طرح سکھا کے لے کے جاتا، ایسا کودنا، ایسا اچھلنا، پورے طور بتا دیتا. اب لوگوں کے سامنے جا کے چھوڑتا اس کو. ظاہر سی بات ہے اب اس کو اچھی طرح ناچنے کے واسطے ڈوری کو تھوڑا دراز کرنا پڑتا، یعنی تھوڑے اختیارات دینا پڑتا اس کو، تھوڑے اختیارات دینا پڑتا اس کو. وہ ڈوری لمبی کرتے کرتے کبھی زیادہ ہی لمبی کر دیتا ہو. اب بندر ناچتے ہوئے یہ بھول جاتا کہ میرے گلے میں جو ڈوری ہے اس کا کونا کسی کے ہاتھ میں ہے، یہ بھول جاتا. مداری کو بھول گیا ہو ناچتے ناچ، کیونکہ سارے لوگوں کی نظر مداری پہ نہیں ہے، بندر پہ ہے. ناچنے والے کے اوپر ہے، نچانے والے کے اوپر نہیں ہے. کس کے اختیار سے یہ ناچ رہا ہے یہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ناچنے والے یہ بندر کتنا اچھا ناچ رہا، اس کو یہ ناچ سکھایا کون؟ اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور واہ واہ کہہ رہے ہیں، تو بندر بھی یہ سمجھ گیا شاید یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، میری یہ قابلیت ہے. اب کتنے بندر دیکھو دنیا میں. اب مداری دیکھا یہ سارے لوگ اس کی طرف مائل ہے، اور یہ بندر، چلو لوگ اس کے طرف مائل ہے تو کوئی بات نہیں، لوگوں کو تو حقیقت حال نہیں معلوم، کوئی اس کو ناچنا کون سکھایا ان کو تو نہیں معلوم، یہ کمینے کو اس کو تو معلوم ہونا چاہیے. یہ بندر اتنا ظالم کیوں ہو گیا؟ اس کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو ناچنا سکھانے والا تو میں تھا، یہ کیوں مجھے بھول گیا. اب ہوتے ہوتے وہ اپنی ڈھیل کو دیکھ کر اب میں بھاگ بھی سکتا ہوں سمجھ کے جیسے ہی بھاگنے کی کوشش کرتا تو مداری وہ رسی کو کھینچتا ہے اور اپنے جھولی میں ڈال کے لے کے چلے جاتا. تیری دوڑ وہیں تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے. یہ بات بتا کے مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ بندر کی مثال نافرمان، باغی، متکبر، گھمنڈ والے انسان کی طرح ہے. اور وہ سارے لوگ جو واہ واہ کر رہے تھے وہ دنیا ہے، اور اس کے گلے میں جو رسی ہے وہ اس کی سانسیں ہیں. وہ سانسیں ہیں جس کا پورا اختیار، ان سانسوں کا پورا اختیار مولا کے ہاتھ میں ہے، جہاں چاہے دبا دے سکتا ہے. تو بات جو ہے ہم مجبور و محتاج ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑا پروردگار ہے. بے فکر، ایسا اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بے فکر رہنا نا. اللہ ساتھ ہے، وہ میرا حاجت روا ساتھ ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا. پریشان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس کو ہم اپنے ساتھ نہیں رکھے، ورنہ پریشان کیوں ہوتے؟ بھائی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کہتے، ہم مجبور ہے کہتے. اس سے ہمارے حوصلوں کو دبا دینا مقصد نہیں ہے. اس طرح کی باتوں سے بھائی ہم بیکار ہے، کوئی بیکار نہیں ہے. تم سے بڑا عظمت والا، شان والا کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. میں کچھ نہ ہو کر ان کی نگاہ میں رہتا ہوں. کچھ نہیں ہے یہ تو صحیح ہے، نگاہ میں کس کے ہے؟ کیا بھول گیا ہم کو بتا دو. زندگی کے فلاں وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہم نہیں ہیں. کیا ایسا کوئی وقت گزرا؟ فیصلہ کر لے. اگر نہیں ہے اس کے نگاہ میں ہے تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ پھر ان کی نگاہ میں ہے. ان کی نگاہ میں رہ کر کوئی برباد ہوا آج تک؟ ان کی نگاہ سے ہٹ گئے ہم، اسی لیے غلطیاں کر رہے نا. ان کی نگاہ میں ہے، مولا دیکھ رہا ہے تو غلطی کرتے. ارے انسان ٹھہرا ہوا تو غلطی نہیں کرتے نا.
ان کی نگاہ میں ہے، لیکن ان کی نگاہ میں ہے یہ یقین ہم کو نہیں ہے، اس لیے غلطیاں کرے، اس لیے ان کی نگاہ میں رہنے کا جو فیض ہے وہ اس کو نہیں ملا۔ ان کی نگاہ میں رہے تو دنیا کا کون سا کونا بھی اس کے لیے ایک ہی ہے۔ ان کی نگاہ میں اگر رہنے کا خیال نہیں ہے، وہ خانہ کعبہ کے سامنے ٹہر کر بھی بیکار ہے۔ وہ خانہ کعبہ کے سامنے تو ہے، مولا کے سامنے ہی نہیں ہے، مولا کے سامنے ہی نہیں ہے، در و دیوار تک تو پہنچ گئے، یار تک نہیں پہنچے، یہ کیا فائدہ ہوا؟ خیر، ایک سوال آیا تو ہم اس کے بارے میں، صرف وہ ایک کرنا نہیں کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا جو ذہن اس طرف گیا ہے، یہ ایک مسئلہ نہیں ہے۔ زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے، جب بھی کوئی آفت آئی، کوئی تکلیف پر پریشانی آئی، اللہ تعالیٰ بارہا قرآن نے بولا میں تمہارے قریب ہوں، رگے جان سے قریب ہوں، تمہارے انفس میں ہوں، تمہارے اندر ہوں، تمہارے باہر ہوں، تم آہستہ بولے تو بھی میں سنتا ہوں، آواز سے بولے تو بھی سنتا ہوں، تم دو ہے تو تیسرا میں ہوں، تین ہو تو چوتھا میں ہوں، تم جتنے بھی ہو اس میں ایک میں ہوں۔ ہر چیز میں ہماری نشانیاں ہیں، ہماری نشانیاں بھی بتائے اور خود کو ہی بتا دیے، میں قریب ہوں بتائے، تمہارے جان سے بھی قریب ہوں بتا دیے، تم سے زیادہ قریب ہوں بتا دیے، اتنا کھلا پتا دے دیے۔ کیوں یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے؟ قرآن میں کون سی ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتایا ہو کہ میں بندے سے بہت دور ہوں؟ کبھی نہیں بتایا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنا تعارف دیا ہے، قریب ہے یہ تعارف دیا۔ اب یہ اندھے اور بیوقوف لوگ ہیں جو اللہ کو دور بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ عرش پہ ہے، کرسی پہ ہے، مطلب دور کا تصور دے رہے ہیں، دور ہے، اب تم جو چاہے کر سکتے ہو، وہاں سے وہ اطلاع حاصل کرنے تک تم اپنا کام کر لے سکتے۔ تو اس سے گناہوں پر جری کر رہے ہیں، اور جو قریب ہے بتا رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، جس سے تیری پریشانیاں دور ہوتی ہے، جس کو تو پکارنا ہے، زبان کی حرکت کی بھی ضرورت نہیں، اتنا قریب ہے وہ تو۔ زبان کی حرکت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ارے کتنے چیزیں ہم اللہ کو مانگے، کیا کہ ہم 2 منٹ 1 منٹ دعا کرے تو بہت ہے۔ اب اس میں بھی کیا مانگتے ہم؟ بیکار، ایک چیز بھی ڈھنگ کی نہیں مانگتے، جو چیز ہمارے لیے سر درد ہے وہ مانگتے۔ اچھی نوکری مل جانا، اکثر نوجوان یہ دعا کرے نا، اس کو ذرا اچھی طرح سے ایکسپلین کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ میں بہت آزاد ہوں، مجھے کسی کا نوکر بنا دے۔ اللہ بھی کتنا تعجب کرتا ہوگا، ارے بندے میں تجھے آزاد بنایا تو کیوں نوکر بننا چاہتا ہے؟ جتنا انسان مالدار ہوتا اتنا محتاج ہوتا ہوں۔ اب ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، کوئی فقیر آدمی ہے ہم جیسا، اب انہیں کتنا چاہا تو بھی اے سی خرید نہیں سکتا ہوں، وہ فین میں سونا انہیں، اور گزر جاتی ہے رات اس کی بھی۔ اب جس کے پاس 4 پیسے ہے، اب وہ نکلتا، اب کون سی اے سی کمپنی کی خریدوں، کہاں جا کے خریدوں، پھر ڈسکاؤنٹ کہاں ملتا، اب پھر کے لا کے لگا لیتا ہوں۔ اب وہ 2-4 دن میں خراب ہوتا، پھر میکینک کو پکڑو، اس کو ڈھونڈو، وہ آتو بول کے فون کرتا، آتا نہیں، ایک بار آتو بول کے بولتا، پھر 2 دن کے بعد فون اٹھاتا، نہیں ابھی 10 منٹ میں آ رہا ہوں، نکل گیا بولتا، پھر 2 دن کے بعد آتا۔ اب 2-4 پیسے زیادہ ہے، 2 ویلر کام نہیں آتی، 4 پیروں والی ہونا۔ اب اس کا مینٹیننس ہے، اس کے ٹائرہ دیکھو، اس کا انجن آئل دیکھو، اور اب جاتے ہوئے ذرا سا اسکریچ ہو گیا کہیں، ذریعے ایک لکیر آ گئی، وہ لکیر وہ کار پہ نہیں گرتی، وہ دل پہ گرتی ہو۔ وہاں سے تو لکیر نکال سکتے، یہاں جو لکیر پڑی ہے دل پہ، اس کو کہاں سے نکالیں گے؟ اس کو ٹنکرنگ کرنے کے واسطے بہت سے لوگ مل جاتے، یا جو ٹنکرنگ کرنا ہے اس کو کہاں سے کریں گے؟ یہ پریشان ہی نہیں ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی انسان کو بالکل آزاد اور کم اسباب کے ساتھ پیدا کیا۔ جس وقت سیدنا آدم علیہ السلام ہمارے باپ زمین پر آئے، ہاتھ میں ایک چھڑی تھی ان کی، جنت سے جو اترے ہیں ایک چھڑی ہاتھ میں تھی، اور حضرت حوا ہمارے اماں جو تھے ان کے پاس ایک پتھر تھا، کچھ کوٹ لینے کر لینے کام آتا بول کے لے کے آئے۔ اب عورت اپنی خصلت سے، مرد اپنی خصلت سے، اب یہ لکڑی ہے تو کچھ بھی کام آ جاتی، یہ دو چیز لے کے زمین پر اترے، یہ دو کافی تھے۔ وہ جو لکڑی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بنا بعد میں، اور جو پتھر حضرت حوا علیہ السلام لے کے آئے یہ حجر اسود بنا۔ اور جنت کا پتھر آتے آتے ساتھ لے گیا، سفید تھا، خوبصورت نظر آیا، لے کے آ گئے۔ خوبصورت چیز نظر آئی تو عورتوں کو فوراً طبیعت مائل ہوتی خرید لینا بول کے، تو وہ ساتھ لے کے آ گئے، چمک رہا کیا کہ یہ چمک ہے، لے کے آ گئے، سفید تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ابتدا میں، شروع میں حجر اسود کا مطلب کالا پتھر، حجر پتھر کو بولتے، اسود کالا، نام کالا پتھر ہو گیا، اصل یہ پتھر تھا سفید، اور اتنا روشن تھا کہ 3 میل دور تک اس کی روشنی پہنچتی تھی، لائٹ کی ضرورت نہیں تھی گویا کہ ان کو۔ حجر ابیض تھا وہ، یعنی سفید پتھر تھا۔ اب اس پتھر کی خوبی اللہ تعالیٰ یہ رکھا، جو اس کو چومتا یا ہاتھ لگاتا اس کے سارے گناہ وہ کھینچ لیتا، گناہ لے لیتا ہوں۔ کیا پتھر بنایا اللہ بھی، گناہ کو لے لیتا۔ وہ گناہ انسان کے لیتے 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 کیا ہوا، وہ کالا ہو گیا، ایک دم کالا ہو گیا۔ خیر، یہ دو چیزیں لے کے آئے بس۔ اب اس کے بعد سے اتنی دنیا کے ایجادات کر دیے، وہ بنائے، یہ بنائے، نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، انسان حد سے زیادہ مجبور ہونا، یہ ترقی کا نام ہے۔ آج ترقی کا نام ہے۔ کیا اچھا زمانہ تھا، گھر کے کونے میں جو ہے وہ لکڑیوں کا چولہا ہوتا تھا، لکڑیاں لگا کے پانی گرم کر لے کے نہاتے تھے، وہ پانی کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ اب وہ گیا، اس کے بعد جو ہے گیس کے اسٹو پہ پانی گرم کرتے تھے، وہ بھی گیا، ہیٹر آیا وہ بھی گیا، گیزر آ گیا، خالی کھٹکا ڈالو بس، سوئچ ڈال کے اندر چلے جاؤ، ٹاول وغیرہ رکھنے سے پہلے پانی گرم ہو جاتا۔ اب انسان کو سب سے زیادہ سست بنا دیے، وہ لکڑیاں لانے کا بھی زمانہ گیا، جو ہے وہاں بیٹھ کر پھونک مارنے کا بھی زمانہ گیا، کم سے کم وہاں سے بکیٹ لے کے حمام تک تو آتے تھے، وہ بھی نہیں ہے۔ ترقی ہوئی ہے۔ یہ جو گیزر کا پانی ہے بہت نقصان ہے، بہت جلد جو ہے یہ چمڑے کے اندر جھلیاں آ جاتے، اس سے چمڑے میں جو جوانی کی چکنائی وغیرہ ہے نا، یہ ختم ہو جاتا اس سے۔ اور یہ جو لکڑی پر گرم کیا ہوا پانی ہے، اس کے بہت فائدے ہیں، یہ ہڈیاں وغیرہ زمانے تک مضبوط رہتے۔ میں یہ ہمارے دادی سے سنا، ہمیشہ بولتے تھے وہ ہیٹر میں پانی مت گرم کرو، میں گرم کر کے دیتی ہوں بولتے۔ بہت زمانے تک وہ ہیٹر کا وہ لکڑیوں کا پانی ہم نہاتے تھے۔ خیر، یہ ترقی کیا ہے، انسان حد سے زیادہ مجبور ہو جانا، اور انسان وہی چاہ رہا، سہولتوں کو دیکھ رہا ہے، سہولت نہیں ہے، یہ مجبور ہو رہا ہے، یہ حد سے زیادہ مجبور ہو رہا ہے۔ 25,000 30,000 میں کی تنخواہ میں زندگی اچھی طرح سے گزر جاتی، نہیں اور ایک 5,000 10,000 ملے تو اچھا ہے۔ خرچے نہیں ہیں، وہ آنے کے بعد اب اس کے خرچے خود بخود ہم پیدا کرتے، چلو اتنے پیسے نہ کیا کریں گے، چلو کچھ بھی بیکار کرو۔ اب بیکار کیا کرتے، چلو اب تنخواہ بڑھ گئی، اب 25,000 تھے 30,000 آ رہے ہیں، تو کیا کرتے، کوئی بھی چیز یہ EMI پہ لے لیتے۔ اب وہاں پہ پیسے بنتے بڑھتے ادھر دوسری ایک آفت شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جو بڑھایا ہے اس لیے بڑھایا کہ اس کو پہلے سے دوسری آفت آنے والی ہے، دوسرا خرچہ آنے والا ہے، وہ خرچہ آنے سے پہلے یہ خرچہ بنا لیا، اب ادھر جانے کے پیسے ادھر گئے، اب اور پریشان۔
خیر انسان اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی زندگی خراب کرتا ہے، ورنہ اور کوئی آفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی آفت میں دیکھنا نہیں چاہتا، وہ بندے کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ ماں جس طرح اپنے بچے کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہے، اللہ اپنے بندے کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، لیکن بچہ ہمیشہ جو ہے باہر کیچڑ میں کھیلنا، مٹی میں کھیلنے کا خیال رہتا۔ ماں کی گود پسند نہیں آتی اس کو، کب تک یہاں بیٹھ کے رہوں اندر۔ ماں یہ دیکھتی کہ اگر میری گود سے یہ اٹھے گا تو اس کے کپڑے بھی خراب ہوں گے، اس کا جسم بھی میلا ہو جائے گا۔ بچے کو شعور ہی نہیں ہے، وہاں مٹی میں جانے کے بعد ہی اس کو سکون ملتا، گود پسند نہیں آتی۔ اب یہ بندہ بھی ایسا ہی ہے، مولا کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، اس کے گود میں رہنا پسند نہیں کرتا، وہ باہر دنیا کی طرف جانا، دنیا کی غلاظت میں لطف ہونا، یہ اس کو پسند نہ تھا۔ خیر بات یہ تھی، اور کچھ سوال ہے بولے تھے آپ؟ مسلمان بھائی کو پیر بھائی کا بلیا ہے، مولا کو بلا سکتے نہیں بلا سکتے؟ ہمارے پاس جو رواج ہے، آپس میں پیر بھائی ایک دوسرے کو مولا بول کے بلاتے، بالکل بلا سکتے، کیا ہوا؟ بلانے میں کیا خراب ہے؟ مولا یہ اللہ کا نام ہے، لیکن اللہ کا نام ہونے میں اس نام میں ایک معنی کیا ہے؟ مولا کا مطلب مددگار، دوست، ساتھی، قریب رہنے والا، یہ معنی سب ہے۔ تو کسی کو مولا بلائے، اگر اس کے اندر دل میں یہ کیفیت نہیں ہے کہ جس کو بلا رہا ہے وہ اس کے اندر مولا کو دیکھ کر نہیں بلا رہا، تب بھی ایک معنی نکل رہا۔ جو لوگ باطن کی بات نہیں سمجھتے ہیں ان کو بھی جواب دے سکتے کہ مولا کا مطلب مددگار کے ہے، ساتھی کے ہے، دوست کے ہے، قریب رہنے کے ہے۔ جو قریب ہے میں اس کو قریب رہنے والا کہہ کر بلایا تو خراب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ایسے ہیں جو بندوں کو رکھ دیتے، کبھی جیسے عبد کے ساتھ لگا عبد الخالق نام رکھ دیتے، عبد المالک نام رکھ دیتے، عبد الماجد نام رکھ دیتے۔ ایسے بہت سے نام ایسے جس کو عبد الماجد کا مطلب ہے ماجد کا بندہ، بزرگ کا بندہ۔ مالک، عبد المالک کا مطلب یہ ہے کہ یہ مالک کا بندہ۔ کبھی بلاتے ہوئے مالک بول کے بلا دیتے، مالک کا بندہ نہیں، ایسا مالک بول کے بلا دیتے، تو ایسا بھی بلا سکتے۔ لیکن بعض نام جیسے رحمان ہے، عبد الرحمن ہے، اس کو رحمان نہیں بلا سکتے۔ عبد القیوم ہے، اس کو قیوم نہیں بلا سکتے۔ بعض ناموں میں علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ رحمان کی صفت اللہ کے سوا بندے میں، کسی بندے میں اس کی کوئی جھلک بھی نہیں آ سکتی۔ قیوم ہے، قائم کرنا، ساری کائنات کو قائم کر کے ٹکا کے رہنے والا، یہ کسی کے اندر کیفیت نہیں ہے۔ تو جو کیفیت صرف اللہ کے ذات سے خاص ہے، ایسے ناموں میں عبد لگا کے ہی پکارنا یہ دستور ہے۔ اب مولا جو ہے، مولا کے اندر بندوں کے اندر ہونے کی کیفیت بھی ہے، اس لیے جو ہے مولا بول کے پکار سکتے۔ اصل میں یہ شروع ہوا کہاں سے؟ ہمارے جو اوپر کے پیر تھے حضرت مچھلی والے شاہ صاحب کمال اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ صاحب شہود تھے، دنیا کو نہیں دیکھے، وہ ہر شے میں مولا کی تجلی کو دیکھے، مولا کے جلوے کو دیکھے، ان کی نشانی کو دیکھے کہ اس میں اللہ کیسا، مولا کس طرح کار فرما ہے، مولا اس کے اندر کیسا کار فرما ہے۔ ان کا یہ مشغلہ ہوتا تھا، جس طرح ہر فن والا اس کے فن کی چیز آ گئی تو وہ چیز کو دیکھتا ہو، فن کو دیکھتا ہو، فن کو دیکھتا ہو۔ عمارت، اگر کوئی انجینئر آیا عمارت کو دیکھا تو سامنے پینٹنگ کو نہیں دیکھتا ہو، پینٹر آیا تو پینٹنگ کو دیکھتا، انجینئر آیا تو ارے اس کو کیسا بنے، کدھر کتنے بھیم آئے ہوں گے، کتنے پلر آئے ہوں گے، کتنے اینٹ لگے ہوں گے، وہ بتاتا ہو، فن والا۔ اب یہ جو تھے اللہ والے، ان کا فن یہ ہے کہ مولا کو تلاش کرنا، اس کے اندر گم ہو جانا، یہ ان کا فن تھا۔ اب جس کے اندر بھی مولا دیکھتے، مولا کی تجلی نظر آتی۔ اب جس کو مولا نظر آیا تو انہیں کس کو بلانا؟ وہ بندے کو نہیں دیکھ رہے، بندے کے ساتھ جو مولا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ بندہ بول کے بلاتے تو مشرک ہو جاتے۔ جو دیکھ رہے ہو بلاؤ، اگر وہ بندہ بول کے بلاتے، مولا نہیں بلاتے
تو مشرک ہوا. تو ان کے لیے مولا بولنا ضروری تھا, ان کے لیے مولا بولنا ضروری تھا. اگر وہ مولا نہیں بولتے تو وہ مشرک ہو جاتے تھے. اس زمانے میں بھی لوگ اعتراض کیے, پہلی مرتبہ جب لوگ سنے تو تعجب ہوا کہ آپس میں یہ اپنے مریدین کو مولا کیوں بلا رہے, جس کو بھی دیکھتے مولا بولتے تھے. خیر عام آدمی کو اہل سلسلہ مولا آپس میں بلا لے تو یہ اچھا ہے, غیر اہل سلسلہ کو بلائیں گے تو چونکہ ان کو یہ اصطلاح معلوم نہیں ہے وہ لوگ پریشان ہو جاتے, ان کو نہیں بلانا. جو اپنے اہل سلسلہ ہے یہ بلانے کا رواج رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مولا بولے تو نام آ گیا نا مولا کا, اب تک اگر وہ غافل تھا تو مولا کے نام کو سنتے ہی اس کا ذکر جاری ہو جائے. کتنا اچھا طریقہ رائج کرے, آپس میں بلانے میں بھی مولا کے نام کو ایسا رکھ دیے کہ غافل فوراً ذاکر ہو جائے. ان کا ہمیشہ مشغلہ یہ رہتا کہ بندے کو مولا سے کیسے جوڑنا, توڑنا نہیں, کسی بھی طرح سے اس کو یاد کی طرف لانا. تو اس زمانے کے ایک مولانا کے سامنے یہ بات آئی, بہت بڑے عالم صاحب تھے. کسی نے کہہ دیا کہ یہاں ایک پیر رہتے ہیں, باتیں تو بڑی بڑی کرتے مگر اپنے ہی مریدین کو جو بھی ان کو ملتا اس کو مولا بلاتے. تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ مولا تو اللہ کا نام ہے, بندے کے لیے کیسا بلاتے, اس نام سے تو مولا کو بلانا چاہیے, بندے کو کیوں بلا رہے. بات کرنے کے واسطے, بحث کرنے کے واسطے پہنچے. جیسے ہی وہاں پہنچے تو حضرت مچھلی والے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولا کیا ہے مولا, کدھر آئے, بیٹھو بول کے. بولے مولا بول کے خیال شیطانی تھا, اس کے اندر بھی مولا کو دیکھے, بیٹھو بولے, بیٹھ گئے. تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ یہ کیا تماشا بنا کے رکھے ہیں, بندوں کو مولا کیوں بلاتے ہو. تو کمال اللہ شاہ صاحب نے فرمایا نہیں میں بندوں کو مولا نہیں بلاتا, مولا کو ہی مولا بلاتا ہوں. بندے کو مولا نہیں بلاتا, میں مولا کو مولا بلاتا ہوں. عالم تھا, جاننے والا ہی تھا. جیسے ہی بات سنا بات سمجھ میں آ گئی. میں کس کو دیکھ رہا تھا اور یہ کس کو دیکھ رہے تھے, کس کو دیکھنا تھا, کس کو دیکھ رہا تھا. وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور غلامی میں آ گئے. اتنی سی بات تھی. دیکھو یہ اس طرح بلانے کا کچھ فائدہ ہو نہ ہو, ایک شخص اللہ کی معرفت تک پہنچ گیا اس ایک چیز کے ذریعے سے. اللہ والوں کی صحبتیں ایسی رہتی, آدمی ایک بات میں بندے کو مولا نہیں مولا کو مولا بلا, اتنی بات میں گر گیا آدمی. کیسا گرا, مولا کو نظر میں رکھے ہوئے تھے, اسی نظر سے دیکھ رہے تھے. اب مولا جس کو, اب ان کی آنکھ نہیں ہے, وہ مولا کی آنکھ ہے, مولا کی آنکھ ہے. مولا کی آنکھ جس کے اوپر مولا کی نظر پڑے اب اس کو ہدایت نہیں ملتی, برابر ملتی ہے. تو یہ بات تھی. آپس میں اس طرح سے بلانے کا جو طریقہ رائج ہوا, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپس میں ہم بھی بلاتے ہوئے یہ خیال رکھنا جس کو مولا بول رہے اس سے ہی حسد ہے, جس کو مولا بول رہے اس کے بارے میں دل میں جلن, مولا بھی بول رہے دل میں جلن ہے. تو جلن کس سے ہے, حسد کس سے, مولا سے ہے یا مولا کے بندے سے ہے. نام بھی استعمال کر رہے, نام استعمال کر رہے مگر کام جو ہے اس نام کے خلاف ہو رہا ہے, فائدہ نہیں ہے. تو ہمارا مشغلہ یہی ہے, جس کا نام لیتے اس نام والے کے خیال کے ساتھ نام نہیں لیتے. یہاں پر بات بگڑ گئی. تو خیر ہمارا وقت جو ہے آج کا مکمل ہوا. میں اپنی بات اسی پر ختم کرتا ہوں. اللہ جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما, ہمارے حال پر رحم و کرم فرما, ہمارے نفس کا تزکیہ, قلب کا تصفیہ, روح کا تجلیہ فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, لغزشوں کا عفو فرما. ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما, جو بیمار ہے ان کو صحت عطا فرما, جو مقروض ہے ان کو قرضوں کو آسانی سے ادا فرما. تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.